ہے۔ ان کی آمد ہمارے لیے باعث سعادت افتخار ہے۔ آخر پر صدارتی خطبہ کے لیے سجادہ نشین گڑھی شریف حضور الحاج خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سے ملتمس ہوں کہ چند جملے ارشاد فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فوراً بعد دعا اور صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ لنگر شریف کا اہتمام ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ اسی مقام پر لنگر کھائیے گا، کیونکہ مشاہد کی ہوگی ہماری، کیونکہ آل رسول اصحاب رسول پر ہماری پریس جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری آگے اس گیلری میں انشاءاللہ تعالیٰ پریس کلب کی میٹنگ ہوگی، تو مشائخ نظام کے علاوہ کوئی ہبہ وہاں نہیں جائے گا۔ آپ اپنی عزت کا اور ہماری عزت کا خود ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت الحاج خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان دربار عالیہ مہری شریف، فیضان دربار عالیہ اللہ والا ڈیرہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد جلوہ گر، صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ صدر مجلس حضور قبلہ دیوان احمد مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جملہ مشائخ اعظام، بالخصوص اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد کرنے والے بانی محفل صاحبزادہ سید محمد بلال ہاشمی، صاحبزادہ سید محمد فضائل ہاشمی، صاحبزادہ سید محمد عمیر ہاشمی، اور ان کے والد گرامی جن کی تربیت کے اثرات ہیں کہ انہوں نے اس قدر خوبصورت محفل سجائی، اور مشائخ کی یہ کہکشاں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان سب حضرات کے اسماء گرامی لے سکوں، لیکن حساب دوستاں در دل میں اپنے دل میں ان سب حضرات کے لیے جو احترام رکھتا ہوں وہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ خدا کرے ان مشائخ کا سایہ ہم سب پہ رہے، ان کی برکتوں سے یہ محافل ہیں، ان کی برکتوں سے یہ آستانے چل رہے ہیں۔ ماحول کا، محفل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اب محفل ختم کر دی جاتی اور گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ بعض اوقات بولنا وقت کا تقاضا ہوتا ہے اور بعض اوقات نہ بولنا وقت کا تقاضا ہوتا ہے، تو وہ تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جناب معصومی صاحب نے ایک تلوار اٹھائی ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہوتی ہے، اور ان کے حسب فرمان کچھ نہ کچھ
عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ محترم حضرات، اس محفل کی اکثر شرکاء کی اور بانیان کی دو نسبتیں ہیں۔ بانیان محفل آل رسول ہیں اور ان کا سلسلہ طریقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، لہذا اس عنوان کے اعتبار سے دونوں سعادتیں اس خاندان کو حاصل ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا میں زیادہ گفتگو کروں، ایک ایک بات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ابو بکر اور لقب صدیق، یہ صدیق لقب کب ملا؟ صرف آپ کی توجہ چند منٹ کے لیے چاہوں گا۔ یہ لقب کب ملا؟ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے۔ یہ مقام صحابہ کرام کا بہت بڑا بلند مقام ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی قابل غور ہے، ایک تیسری بات بھی میں درمیان میں ایڈ کر رہا ہوں کہ نماز کب فرض ہوئی؟ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو نماز فرض، اور حضور معراج پہ 11 سال بعد تشریف لے گئے، اسلام کے آغاز کے 11 سال بعد حضور معراج پہ تشریف لے گئے۔ سوال ایک یہاں ہے کہ نماز تو فرض ہوئی تھی اسلام آنے کے 11 سال بعد، اور 11 سال بعد 11 سال پہلے جو گزرے اس میں عبادت کیا تھی؟ نماز تو تھی نہیں، اس وقت عبادت کیا تھی؟ عبادت صرف یہی تھی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھنا۔ عبادت صرف رخ مصطفیٰ کو دیکھنا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ابو بکر تھے۔ صبح نکلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، راستے میں ابو جہل مل جاتا ہے، کہتا ہے تمہیں پتا ہے تمہارے نبی نے آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، میرا ایمان ہے انہوں نے جو کہا ہے حق ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے میں معراج پہ گیا ہوں، آسمانوں سے گزر کے گیا ہوں، اور وہ آسمانوں پہ جو آرائش و زیبائش ہے ستاروں کی، سیاروں کی، چاند کی، سورج کی، یہ کیوں ہے؟ اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات۔ وہ آئے، تشریف لائے اور فرما رہے ہیں کہ میں یہاں سے گزر گیا ہوں، آسمانوں سے آگے گزر گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے میرا اس پہ ایمان ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لقب صدیق، اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد غور کریں۔ ایک محدث جب حدیث لکھتا ہے تو ایسے نہیں حدیث لکھ دیتا کتاب میں، وہ جب حدیث سنتا ہے اس پہ غور کرتا ہے، اس کا راوی کون ہے، کیسا ہے، ایمان پختہ ہے، یقین کامل ہے، حافظہ درست ہے، کبھی جھوٹ تو نہیں بولا اس نے، متقی پرہیزگار ہے، تو اس کی حدیث قبول کر کے پھر کتاب میں لکھتے ہیں، ورنہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں لکھتے جس پہ کسی قسم کا کوئی شک ہو۔ صدیق بنتے ہیں جس تصدیق کے ساتھ، اس کا راوی کون ہے؟ ابو جہل روایت کر رہا ہے
ابو بکر تصدیق کر رہے ہیں، خطاب صدیق کا مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرکار کی شان کی بات تھی۔ سرکار کی شان کوئی بھی بیان کرے، عاشق اس کی تصدیق کر دیتا ہے، کوئی بھی بیان کرنے والا۔ یہ تھا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت، حضور بیت المال کے لیے چندہ دو، حضرت فاروق اعظم نے کہا آج میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ مال لے کر آئے، فرمایا کتنا لے کر آئے ہو؟ عرض کی حضور آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھ لیا، آدھا پیش کر دیا۔ مال بہت زیادہ تھا لیکن آدھا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے حاضر ہوتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی حضور جتنا مال تھا وہ میں نے سارا پیش کر دیا ہے، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کا ایمان تھا کہ اللہ کا رسول میرے سامنے بھی موجود ہے، میرے گھر میں بھی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ جو آپ نے زبان حال سے جو جواب دیا اس کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، عرض کی کہ آقا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اور دوسری بات کہ اہل بیت کی شان میں یہ محفل ہے، عشق رسول اگر پوچھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھیے۔ حضور مولا کائنات کی گود میں آرام فرما ہے، نیند فرما رہے ہیں، اور وہ نیند فرما رہے ہیں جو فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، بیدار نہیں کیا۔ کیوں؟ حافظ شیرازی علیہ رحمت فرماتے ہیں مکنائے صبا مشوش سر زلف آں پریرا، میرے محبوب کی زلف کو بھی نہ ہلانا کہ ہزار جان حافظ بفدائے تار موئے، اس زلف کے تار پر حافظ جیسی ہزاروں جانیں قربان ہوں۔ اللہ اللہ، بیدار نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے چشم نبوت کھولی، روندے کو رہاون والے نے پوچھا ما یبکی کا یا علی، علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور نماز عصر قضا ہو گئی۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے میرے کو اٹھا کے نہ، کیوں نہیں میں اٹھایا؟ تنبیہ نہیں فرمائی، قضا ہو گئی نماز۔ اب اس کا تو کوئی علاج ہوتا نہیں ہے جو نماز قضا ہو جائے، لیکن حضور کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں، اس سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ تو اللہ رسول کی تابع داری کر رہا ہے، اور جو نہ پڑھے وہ تو اطاعت نہیں کر رہا، وہ تو تابع داری نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن مولا کائنات نے جاگتے ہوئے جان بوجھ کر نماز عصر قضا کر دی، اور حضور نے اٹھ کے کیا فرمایا؟ اللہم، اے میرے اللہ، جس وقت علی نے نماز عصر قضا کر دی تھی میری نیند کے لیے، اس وقت علی جو ہے نا کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا، تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں بھی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ پڑھنے والا تو اطاعت میں ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا کہاں اطاعت میں ہوتا ہے؟ مگر مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ فاضل بریلوی علیہ رحمت نے کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے،
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ ایک بات ہمارے نقشبندی حضرات بھی ہمارے سر اور آنکھوں پر، قادری بھی ہمارے برسر و چشم، سوروردی بھی ہمارے برسر و چشم، لیکن ہم چونکہ چشتی ہیں ہمارا بھی کچھ حق ہے عرض کرنے کا۔ ماشاءاللہ آستانہ عالیہ کوٹ مٹھن شریف سے خواجہ عامر شریف قریجہ صاحب تشریف لائے ہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے اور بانیان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور وہ بات کی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے اتنا ہی عرض کیا، پروردگار عالم اس وقت علی تیری اطاعت میں بھی تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں بھی تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے علی نے میرے محبوب کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر دیا ہے۔ علی کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ادا ہونی چاہیے۔ سورج کو حکم ہوا پچھلے پیریں وال الٹے پاؤں واپس آ، تو سورج الٹے پاؤں واپس آیا، لیکن کہاں تک؟ آپ جب پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں آپ اس سے کہتے ہیں 2000 کا پیٹرول ڈال دیں، وہ فیڈ کر دیتا ہے، 2 سے آگے نہیں جاتا۔ تو فیڈ کر دیا گیا تھا کہ صرف عصر تک آنا ہے، سورج صرف عصر تک آیا ہے، اور کس طرف سے آیا ہے؟ مغرب سے۔ ایک بات کی ضرورت ہے، نمرود نے دعویٰ کیا میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سنا کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں رب ہوں، ذرا جاؤں اس کو دیکھوں۔ جا کے فرمایا تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی ثبوت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی۔ اس نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو مارنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا۔ فرمایا اس کو زندہ کرنے مارنے کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج لاتا ہے مشرق سے، اور فاتح بہا من المغرب، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو سورج مغرب سے لے کر آ۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، اس کے بس میں نہ تھا کہ سورج کو مغرب سے لے کر آتا۔ لیکن جب مولا کائنات کی نماز قضا ہوئی تو سورج حضور مغرب سے لے کر آئے۔ سورج کہاں سے طلوع ہوا؟ مغرب سے۔ اب تب رہین شوق کو کچھ سوجھتا نہیں، اے عشق تو بتا کہ محمد کو کیا کہوں۔ وآخر دعوانا